صافی صاحب، آپ کی نظر میں ایک تو عام انتخابات کا سوال ہے جو ابھی تک جواب طلب ہے، پھر شفافیت پر سوالات ابھی سے اٹھائے جا رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے، کس حد تک ان کے یہ خدشات درست ہو سکتے ہیں؟ مریم، آپ انتخابات کی شفافیت پہ بات کر رہی ہے۔ یہاں پہ تو ایاز صاحب نے جلسہ کی شفافیت پہ بڑے سنگین قسم کے سوالات اٹھا دیے۔ اب مجھے تو اکبری منڈی کا بھی نہیں پتہ، لاہور کے کسی اور غلہ منڈی کا بھی نہیں پتہ، لیکن ایاز صاحب کی رپورٹیں ہمیشہ پکی ہوتی ہے۔ ایاز صاحب درست ہی کہہ رہے ہوں گے کہ مال ادھر سے زیادہ نکلا تھا اور لوگوں کو کم پہنچا ہوگا۔ اب یہ شکایت بھی آ سکتی ہے کہ بریانی کے ساتھ رائتہ بھی نہیں تھا اور کشمیری چائے بھی موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا، جی وہ بھی نہیں تھا۔ وہ رپورٹیں تو مل گئی، اب جلسے کا تو ہم نے صرف ٹی وی پہ دیکھا، ایاز صاحب کو کنفرم رپورٹیں ملی ہوں گی تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس جلسے نے ایک سیاسی ماحول میں تبدیلی ضرور پیدا کی ہے۔ اب ہم دوسرے مرحلے میں جا رہے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ نواز شریف نے آنا ہے نہیں آنا ہے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ آئیں گے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں آئے، وہ آئے۔ پھر جلسہ بھی انہوں نے جتنا ان کا جسہ تھا اس کے برابر ان کا حصہ میرے خیال میں جلسے میں ٹھیک ٹھاک ان کو ملا، جو ایک انہوں نے عوامی شو کیا، جو لاہور کی سطح تک مجھے نہیں پتا لیکن پورے ملک میں ایک پرسپشن مسلم لیگ نون کے بارے میں قائم ہوئی کہ انہوں نے ایک جلسہ کامیاب کیا، جتنی ان کی تنظیم تھی اپنے بساط سے بڑھ کے انہوں نے سٹرنتھ دکھائی۔ اب آتے ہیں جو اصل مسئلہ ہے انتخابات کی، ہم شفافیت پہ چلے گئے نا۔ دیکھیں آپ کے بھی سوالات میں تھوڑی سی تبدیلی آئی نا۔ پہلے تو آپ ہم سے ہمیشہ یہی سوال کرتی رہی ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ اب آپ کو یقین ہو چلا ہے تو اس لیے آپ شفافیت کی بات کر رہے ہیں، اور ایاز صاحب یا ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے تھے یا سلمان صاحب جو بات کر رہے تھے شفافیت کی بات کر رہے تھے۔ ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہوئے، اور کیوں داخل ہوئے کہ ایک سیاسی سرگرمی چلی ہے۔ نواز شریف صاحب آئے ہیں، انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے، اس کے بعد مزید جماعتیں جب حرکت میں آئیں گی ان کی طرف سے جلسے جلوس ہوں گے، تو الیکشن کمیشن کب تک ڈیلے کرے گا؟ وہ نہیں کر پائے گا اتنی زیادہ۔ اگر الیکشن کمیشن یا ان کے پوسٹ پہ کوئی اور لوگ ہے، ان کو سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے انتخابات کا انعقاد ضرور کرنا ہے۔ جو سب سے بڑا کوسچن ہے آپ نے خود ہی اٹھا لیا شفافیت کا۔ شفافیت تب قائم ہوگی کہ نواز شریف صاحب کی طرح تمام پاکستان کے سیاسی لیڈر، چاہے وہ ملک کے اندر ہو، ملک کے باہر ہو، قید میں ہو، آزاد ہو، سب کو نواز شریف کی طرح کھلے عام جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہو، سب کو مسلم لیگ نون کی طرح اکبری منڈی سے غلہ خرید کر، چاہے جس طریقے سے وہ کر کے بریانی کھلائے، قورمہ کھلائے، برگر کھلائے، لیکن اپنے جلسے جلوس کروائے اور اپنے لوگوں کو سٹریٹ میں لانے کی اجازت ان کو ملے، تو تب ہمیں یقین آئے گا کہ شاید انتخابات کی شفافیت ہو۔ اس وقت دیکھیں ہمیں شفافیت کی تو بات دور کی بات آپ کر رہے ہیں، پہلے تو ہمیں تاریخ کی نہیں پتا۔ تاریخ اگر اناؤنس ہو بھی جائے تو اس دفعہ اب تک پاکستان میں سب سے بدنام نتائج کے حوالے سے دو انتخابات تھے، 1977 کے اور 2018 کے۔ اس دفعہ کے الیکشن ایک نیا جو ہے 2024 میں اگر انتخابات ہوتے ایک نیا ریکارڈ قائم ہوگا، اور وہ داندلی کا نہیں، اس میں زور زبردستی کا عنصر بہت نمایاں ہوگا۔ یہ ایک اور طریقے سے ایک سلسلہ چل پڑے گا۔ اور اس وقت اگر ہم پری پول ریگنگ کی بات کریں تو کئی صوبوں میں وہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پہلے جی یو آئی کو ایک ایج حاصل تھا اور وہ حکومت چلاتی رہی، نگران حکومت۔ اب جو ہے پرویز خٹک کی جو پی ٹی آئی ہے ان کو تمام سہولتیں دی جا رہی ہے۔ مرکز میں تو ہم بات ہی نہیں کرتے، عام لوگ بچے کی زبان پہ بات یہ ہے کہ نواز شریف کی مسلم لیگ نون ہی مرکز کی حکومت کو قابو کر رہی ہے۔ اور پنجاب کی بات آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ محسن نقوی صاحب بھی موجود ہے اور نواز شریف صاحب کی اپنی جماعت بھی موجود ہے، اور استحکام کو بھی استحکام بخشا جا رہا ہے۔ بلوچستان جیسا ہے ویسا ہی ہے، اور سندھ کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ صورتحال صوبوں کی حالت سامنے رکھ دی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں شفافیت کا سوال بعد میں، پہلے تو عام انتخابات کی تاریخ کی بات ہوگی۔ صافی صاحب، آپ کی نظر میں عام انتخابات کا انعقاد اور اس پر سپریم کورٹ کا کردار؟
دیکھیے موجودہ سپریم کورٹ جو ہے مجھے کمپرومائز نظر نہیں آتی. جس طرح ماضی قریب میں بدقسمتی سے کچھ جج جو ہے کچھ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئے یا استعمال کیے گئے, اب بھی مجھے ایسا کوئی اس میں صورتحال وہ والی نظر نہیں آ رہی جو ماضی قریب میں تھی. اب دو اہم مقدمات 24 اکتوبر سے ان کی سماعت شروع ہو جانی ہے. الیکشن کے حوالے سے تو جو مجھے عدالت کی کارروائی کا تو علم نہیں ہے, نہ مجھے زیب دیتا ہے کہ اس کارروائی کے بارے میں قبل از وقت کوئی بات کروں, لیکن نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کی طرف سے تیاریاں یہ ہے کہ عدالت کے جو بھی احکامات آئیں گے وہ ان احکامات کو ان کو ماننا پڑے گا, اور کسی کنفرنٹریشن کی طرف یہ دو ادارے جو ہے جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اور غالب امکان یہی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے درمیان جو سیاسی جماعتیں جو موجود ہیں میدان میں, ان کی باہمی مشاورت سے کوئی نہ کوئی مفاہمت بھی ہو جائے گی اور تاریخ بھی طے ہو سکتی ہے. اس کے آثار بہت زیادہ ہے. جو دوسرا معاملہ ہے اس کے حوالے سے آج آپ کے علم میں ہے کہ وفاق نے بتا دیا ہے کہ اس ایکٹ کے تحت کچھ لوگوں کے ٹرائلز آلریڈی شروع ہو چکے ہیں اور وہ اس میں بہت زیادہ پیش رفت بھی ہو چکی ہے. تو وہ بھی بہت قابل جج ان کو اس لارجر بینچ کو ان کی سربراہی ہو رہی ہے. ماضی میں بھی ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے کیونکہ پریویس جو چیف جسٹس صاحب تھے ان کے ساتھ بھی ان کو بہت زیادہ قریب سے کام کرنے کا موقع ملا ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی طرف سے اس حوالے سے عدالت عالیہ کا جو ہے اس کا کیا فیصلہ آتا ہے, سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے, وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن الیکشن کے حوالے سے مجھے یہی یقین ہے اور یہ میں اس حوالے سے خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اور باقی جو ادارے ہیں ان کے درمیان جو ہے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کوئی کسی ڈیٹ پہ اتفاق ہو جائے گا. صافی صاحب آپ کی نظر میں کیا حل ہے؟ آپ کو جنگ بندی طویل ہوتی نظر آ رہی ہے؟ جنگ طویل ہوتی نظر آ رہی ہے؟ جی آپ جنگ کی بات کر رہے, جنگ بندی تو نہیں ہو پا رہی. اس کے لیے تو آج بھی جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ قاہرہ میں جو ایک امن اجلاس ہوا وہ غیر نتیجہ اس لیے ثابت ہوا کہ اس میں 3 اہم ممالک جو براہ راست فریق ہے, ایران, اسرائیل اور امریکہ کے چارج دی افیئر کے سطح پہ ان کی شرکت ضرور اس میں ہوئی, لیکن کسی وزیر خارجہ یا سربراہ مملکت کی طرف سے اس میں شرکت نہیں ہوئی, اس لیے وہاں سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ لندن اور امریکہ اور کئی اور یورپی ممالک میں فلسطین کے حق میں بڑی بڑی ریلیاں نکل رہی ہے, لیکن حماس کے حوالے سے مغرب کا رویہ جو ہے ہمیشہ سے وہ دغلا رہا ہے. اور اس حوالے سے آج مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ ترکی بن فیصل آل سعود جو شاہ فیصل کے بیٹے ہیں, ان کا ایک بیان مڈل ایسٹ کے میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے, اور انہوں نے بھی حماس, اسرائیل کے ساتھ حماس پہ بھی تنقید کی ہے. تو اگر یہ عرب رہنماؤں کا اور عرب ملکوں کا رویہ رہا تو میرے خیال میں یہ جو حماس نے ہمت دکھائی ہے اور اس وقت استقامت سے جو اسرائیلی سفاکیت ہے اس کا وہ مقابلہ کر رہی ہے یہ تنظیم, تو آنے والے دنوں میں ان کے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. اور یہ جنگ اس لیے طویل ہوگی, دیکھیں کہ یہ اس پہ مغرب کے جو عوام ہیں, عام جو لوگ ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں, شامل ان سینس کہ وہ فلسطین کے حق کے لیے اس وقت بات اٹھا رہے. اور جب اسرائیل باز نہیں آ رہا, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون جو 2-3 لوگوں کو حماس نے واپس کرنے کی کوشش کی ہے اس کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے کوئی مثبت رد عمل نہیں ہوا ہے. اور اب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ 200 سے زائد یرغمالی حماس کے پاس موجود ہے. تو اگر جنگ کا خاتمہ یا جنگ بندی فوری طور پر درکار ہے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ یرغمالیوں کا تبادلے کا جو سلسلہ ہے اس کو تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا, اور دوسری سائڈ سے اسرائیل کو کارپٹ بمبنگ اور دن رات جس طرح غزہ کی پٹی کو وہ نشانہ بنا رہے اور پوری طرف سے انہوں نے زمینی راستے ان کے بند کیے, صرف مصر کے راستے جو امدادی سرگرمیاں محدود پیمانے پہ ہو رہی ہے
اس سے فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں حل ہونے والا۔ 2 ملین سے زیادہ بچے اس وقت غزہ کی پٹی میں محصور ہو کے رہ گئے، اور تقریباً 4-5 لاکھ جو اور ایڈلٹ ہے، جو آدھی سے زیادہ آبادی بچوں پہ مشتمل ہے اور بوڑھوں پہ مشتمل ہے، ان کے مشکلات دن بدن مزید بڑھتے جائیں گے۔ اس پہ یہ خالی بیان بازی پہ یہ کام نہیں ہو رہا، اور ہم دیکھ رہے کہ جو اصل فریقین ہیں اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میں نے جس طرح قاہرہ کا ذکر کیا، کائرو کا ذکر کیا، اس میں ملیشین وزیر اعظم نے بھی دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین کے معاملے پر سعودی عرب قیادت کرتا ہے تو زبردست اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ملیشین وزیر اعظم ایسا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو دیکھیں ترکی بن فیصل کی میں نے آپ کو مثال دی، جو ان کے والد صاحب خود قتل ہوئی 1975 میں، شاہ فیصل، اور ان کا جو ہے اس حوالے سے بھی ان کی بات مڈل ایسٹ پہ بہت زیادہ ان کے والد صاحب کا بھی بڑا عمل دخل رہا ہے، اور ان کا بیان آنا یہ کوئی ویسے ایک اتفاقی بات نہیں ہو سکتی، اور پھر اس بیان کو عرب میڈیا میں پبلش کرنا، خلیج نے اس کو چاپا ہے، BBC پہ اس کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے، اور ابھی تک سعودی عرب نے اس بیان کی تردید نہیں کی ہے۔ ان کا گرچہ بیان اس تناظر میں تھا کہ حماس نے بھی عام شہریوں پہ اٹیک میں پہل کر کے اچھا نہیں کیا، اور اسرائیل تو 75 سال سے ظلم و بربریت کا اظہار کر رہا ہے، تو اس سے جو سعودی عرب اور اسرائیل کے نارملائزیشن کی جو ایک کوشش جو پہلی ہوئی تھی، اب بھی ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے پالیسی ساز اب بھی چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل ہو۔